جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل دا بیوٹی آف پاکستان 99۔ میں آپ کا ہوسٹ عبدالواحد خان، ساتھی دوست محمد سہیل چرائی کے ساتھ ہم اس وقت موجود ہیں دربار عالیہ لکھن شریف حضرت خواجہ محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار شریف کے دروازے کے باہر حاضر ہیں۔ آج ہم یہاں تشریف لائے ہیں آپ کے لیے اللہ والوں کی درگاہ سے ایک نئی معلومات، اللہ والوں کی زندگی کے بارے میں، آپ نے اپنی زندگی کس طرح سے گزاری، سلسلہ نقش بند سے آپ وابستہ ہیں۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید ہوگی۔ جو یہاں پہ بزرگ ہیں انہوں نے کہا جی پہلے قرآن مجید کی تلاوت ہوگی، تو ہمارے ساتھ حافظ محمد ماہد صاحب موجود ہیں، وہ تلاوت قرآن مجید فرمائیں گے۔ جی حافظ صاحب سامنے آئیں، ذرا تھوڑا سا سامنے آئیں، چھوڑ دیں اسے، چھوڑ دیں، آپ چھوڑ دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ألم يجدك يتيما فآوى، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ حافظ صاحب آپ نے کتنے عرصے میں قرآن مجید حفظ کیا؟ 3 سال میں۔ ماشاءاللہ، کہاں سے؟ منامہ، مدرسے کا نام؟ ایک مینار والی مسجد، مدرسۃ المدینہ منامہ۔ بہت شکریہ۔ لیں جی، آپ دربار شریف سے ہمارے ساتھ رہیے گا، کہیں مت جائیے گا۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، شاعری دیکھیں آپ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ حضرت جی کے دربار شریف کے باہر قدموں والی سائڈ پہ اسی طرح یہ بائیں سائڈ پہ جو سجادہ نشین ہے، فلیکس لگی ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ چاروں طرف سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دربار شریف کے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دربار شریف یہ آپ کو چاروں طرف سے جو شہری ہوئی ہے وہ ہم نے آپ کو دکھائی ہے۔ لکھن شریف، دربار لکھن شریف۔ جی، دربار عالیہ لکھن شریف کے خادم بابا جی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم اس وقت لنگر خانہ اور جو مہمان خانہ ہے اس کے سامنے موجود ہیں۔
تو یہ بابا جی کے جو خادم ہیں یہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ان کے ساتھ ہماری دربار میں جی اس وقت غالباً ہم لنگر خانے کے باہر کھڑے ہیں، حضرت جی سے معلومات لیں گے، بتائیے گا ذرا۔ جی یہ حضرت خواجہ پیر سرمد سلطان صاحب جو موجودہ سجادہ نشین ہے، مسند نشین ہے دربار عالیہ لکھن شریف کے، تو انہوں نے یہ ماشاءاللہ حال ہی میں یہ لنگر خانہ تعمیر پیچھے جو کروایا ہے۔ بلڈنگ بن رہی یہ ہے پیچھے جو بلڈنگ ابھی زیر تعمیر جی ہے، جی ابھی بہت سارا کام ہونا باقی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی تو یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً کچھ 4-5 فٹ گہری تھی، اچھا تو اچھا اچھا یہاں یہ بھرتی ڈالی گئی، بہت زیادہ ماشاءاللہ اس پہ بھی کاسٹ آئی ہے۔ تو یہ ساتھ سے جو ملایا گیا ہے 4 دیواری، یہ بھی ساتھ یہ نا یہاں حضور کا پارک بنانے کا ارادہ ہے اچھا کہ ماشاء ایک اللہ، ہاں جی ویسے پارک ٹائپ جو ہے نا وہ بنا دیا جائے جیسے وہ سامنے یہاں ٹول پہ۔ والی جگہ پہ جی آپ کہہ رہے ہیں پارک نہیں بنے گی؟ نہیں پیچھے جو اچھا اچھا وہ پیچھے، زمین نظر آ ٹھیک ہے رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ٹویل والی جگہ پہ بھی آپ کا کوئی ارادہ ہے کہ یہاں فوارے وغیرہ لگائے جائیں، آپ کا آبشار مریدین وغیرہ، کے یعنی لیے مریدین کے لیے، یعنی وضو خانہ، ابھی وضو خانہ بننا ہے، ابھی ٹوائلٹ وغیرہ بننے ہیں، وہ بہت عجیب، ابھی یہاں جو ہے نا یہ ٹائل وغیرہ پتھر قائم وغیرہ ابھی لگنا ہے، سارا کافی ابھی کام کام پڑا بہت کنسٹرکشن کا۔ کنسٹرکشن کا رہتا ہے۔ تو یہ حال ہی میں یہ لنگر خانہ تعمیر فرمایا آپ نے، یہ سارا سلسلہ، تو وہ آگے اور جو ہے وہ آگے یہ مہمان خانہ بنایا ہے، یہاں جو بابا جی کے مریدین کی حال مقیم ہے، جو بابا جی کے خدمتگار ہیں، تو وہ یہاں آرام کرتے ہیں۔ آپ کے مریدین کئی آؤٹ آف سٹی سے بھی ہاں آتے ہیں؟ جی بہت بابا جی سرکار کے مریدین ماشاءاللہ پورے پاکستان سے آتے ہیں، تو اور بیرون ملک سے بھی آتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ تو یہاں مہمان خانہ کیمرہ مین یہ دکھائے گا، یہ جی مہمان خانہ یہ گوشہ درود کے نام سے گوشہ درود کے نام سے ہال بنا، یہ ہال بڑا بنا ہے، یہ درمیان والا کافی لمبا چوڑا ہال ہے ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہو گیا، اور ساتھ وہ مہمان خانہ ہے۔ ساتھ یہ مہمان خانہ ہے، یہ ایک سٹور ہے، وہ بھی کافی بڑا ہے، اس کے ساتھ ہی پیچھے ہے سٹور ہے، اچھا یہ پیچھے مہمان خانہ ہے۔ پیچھے یہ مہمان خانہ ہے، یہ 4-5 کمرے ہیں، اور یہ واش روم ہے وغیرہ۔ ابھی یہاں سارا کام زیر تعمیر ہے، ابھی اس کے بہت سارا کام ہونا ہے ماشاءاللہ جی۔ مریدوں کا خیال رکھنے کے لیے ہاں جی مرشد کو بہت کچھ کرنا پڑتا جی ہے۔ بالکل جی، اور اعلیٰ حضرت جو ہے نا پیر صاحب جو ماشاءاللہ بہت فیاض طبیعت، بہت سخی طبیعت ہے، اور بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، اپنے بچوں کی طرح مریدین کا خیال رکھتے ہیں، بڑے مہربان ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ۔ آپ اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضری عطا فرمائے، صحت و آمین عافیت بارے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ دل پر نظر رکھنے والے ہیں، جیب پہ جی نظر رکھنے الحمد والے جی نہیں۔ بالکل بالکل، پلے سے خرچ کرنے والے ہیں، سبحان اللہ، جی ہاں بالکل، سبحان اللہ، مریدین پہ تو کبھی انہوں نے نظر رکھی نہیں ایسے۔ لیں جی، آپ نے گفتگو سنی تو ہمارے ساتھ ایک بزرگ ہیں ہمارے، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ بابا جی کی نام اپنا؟ عابد حسین۔ عابد حسین بابا جی ਇੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਜੇ؟ ہاں جی اسی مریض ہیں پیر محمد عارف حسین دے۔ ماشاءاللہ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ؟ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 78 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਨ 1978 ਚ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਮਰੀਦ ਹੋਏ ਆ ਪੀਰ ਆਰਫ ਹੁਸੈਨ ਦੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਰੀਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਜ਼ਰੀ ਉਹ ਕੈਸੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋਗੇ? ਹੁਣ ਤੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਚਪਨਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮੀ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਖੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕਰਾਮਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ, ਅਕੀਦਤਮੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵੱਜ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕੁੱਤਾ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਨਿਊ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਲਖਣ ਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰੀ ਤੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਰਾਤ ਦੇ 10 10:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜਾ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਕੌਣ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਤੇ ਜਾਓ ਰੋਟੀ ਲਿਆਓ ਲੰਗਰ 'ਚ। ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਲਿਆਂਦੀ, ਰੋਟੀ ਦੇ 4 ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ
ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਦਮ ਪੜਿਆ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਗਈ ਤੇ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਖਾਣੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸਲੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਿਹਤ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਕਾ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਮਕ ਲਿਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਦਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਬੱਚੀ ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਬਾਹ 8 ਵਜੇ ਲੈ ਕੇ ਨਮਕ ਵੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਮ ਕੀਤਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਟੁਰ ਕੇ ਆਈ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਇੱਥੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ। सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने गुफ्तगू सुनी, जिनके मुरीदीन का ये आलम है। हज़रत जी ने भी गुफ्तगू की, बाबा जी ने भी गुफ्तगू फरमाई। जिनकी मुरीदीन का ये आलम है कि हर बात शरीयत के मुताबिक तफसील के साथ आपकी औलाद में से जो इस मकतबा पे फ़ाइज़ रहा, आपने बताया, बड़ी शफ़क़त फ़रमाई। अल्लाह ताला हमारा भी यहाँ पर आना अपनी बारगाह में और अल्लाह वालों की बारगाह में कबूल और मंजूर फ़रमाए। अल्लाह ताला वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की खैर फ़रमाए। बड़ी आजिज़ी के साथ एक छोटी सी आजिज़ाना गुजारिश, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, उन्हें हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने का बताएं, अल्लाह वालों से मोहब्बत करने का तरीका बताएं। इंशाअल्लाह आपकी भी दुनिया और आखिरत बन जाएगी और आपकी औलाद की भी दुनिया और आखिरत बन जाएगी। अपने होस्ट अब्दुल वाहिद ख़ान को दरबार शरीफ लखन शरीफ से साथी मोहम्मद सुहेल चुराई के साथ इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।